بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مفتی ابو احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحانی زاویہ۔ آج کی ویڈیو خواب سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم خواب کی اصل حقیقت، اسلام میں خواب کی اہمیت اور خواب کی مختلف اقسام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل روحانی زاویہ سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، خواب ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور ہر شخص کو خواب دیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن خواب کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ سائنسی لحاظ سے خواب نیند کے دوران دماغ میں غیر ارادی طور پر رونما ہونے والی تصاویر، خیالات اور جذبات اور احساسات کی ترتیب ہے۔ یہ خاص طور پر نیند کے اس مرحلے میں ظاہر ہوتے ہیں جسے ریپڈ آئی موومنٹ یعنی ریم سلیپ کہا جاتا ہے۔ خواب دیکھنے کے دوران دماغ کی فعالیت بڑھ جاتی ہے اور یہ مختلف تجربات، یادداشتوں اور جذبات کو ایک ترتیب میں پیش کرتا ہے جو خواب کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسلامی لحاظ سے خواب کی یہ سائنسی حقیقت دراصل خواب کے حدیث میں بیان کردہ 3 اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اسلام کے لحاظ سے خواب کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ جب ہم نیند کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو ہماری روح یا دوسرے الفاظ میں ہمارا نفس یعنی اصل شخصیت ہمارے جسم کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے، لیکن جسم سے نکلنے کے باوجود ہماری روح کا جسم سے ایک تعلق برقرار رہتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ دوران نیند ہماری روح ہمارے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت 42 میں موجود ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے ان کو بھی وفات دیتا ہے ان کی نیند کی حالت میں، تو جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے ان کو تو روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہائی دے دیتا ہے۔ اس آیت کی روح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دوران نیند بھی ہماری روح کو جسم سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے۔ دوران نیند ہماری روح مختلف جہانوں کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ الغرض، دوران نیند روح کے مشاہدات اور تجربات خواب کی صورت میں ہمارے دماغ اور ذہن میں ممثل و متشکل ہو کر پیش آتے ہیں۔ اسی طرح اگر دوران نیند ہمارے جسم پر بھی اگر کوئی غیر معمولی کیفیت طاری ہو جائے یا ہمارے جسم کے ارد گرد کوئی سرگرمی ہو رہی ہو تو ہمارا نفس یا دماغ اس کو بھی ایک خواب کی صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ مثلا اگر دوران نیند کوئی شخص آپ کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھ دے تو شاید آپ کو خواب میں یوں دکھائی دے کہ کوئی دیو آپ کے سینے پر بیٹھا ہے۔ اسی طرح نیند کے دوران آپ کے ارد گرد کوئی اونچی آواز میں باتیں کرے تو آپ کا دماغ اس اونچی آواز کو خواب کی صورت دے کر آپ کو آگاہ کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے میرا ایک ذاتی دلچسپ تجربہ بھی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی کے ایکسیلیٹر کو بہت زور سے دبا کر چلا رہا تھا جس سے بہت تیز آواز آ رہی تھی۔ اسی دوران جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ویکیوم کلینر کے ذریعے صفائی ہو رہی تھی اور یہ آواز دراصل اس ویکیوم کی تھی۔ اسی طرح ہمارے دل میں چھپی خواہشات اور خوف و اندیشے بھی نیند کے دوران نفس و دماغ کی اسی قوت تمثیل سے خواب کی صورت میں نظر آ جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ ہمارے خواب نیند کے دوران ہماری روح کے مشاہدات اور تجربات، ہماری خواہشات اور اندیشے اور ہمارے جسم پر وارد حالات کا تمثیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں خواب کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں، اور وہ 3 اقسام یہ ہیں: شیطانی خواب، نفسانی خواب اور رحمانی خواب۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطان کی ڈراؤنی باتیں تاکہ وہ ابن آدم کو ڈرا سکے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ حالت بیداری میں آدمی جس طرح کی باتیں سوچتا ہے وہی سب خواب میں بھی دیکھتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، اس حدیث کی روح سے ہمارے سامنے خواب کی 3 قسمیں آ گئی ہیں۔ نمبر 1، شیطانی خواب۔ جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ خواب ایک میڈیم ہے ہماری روح کے مشاہدات کا، ہماری خواہشات اور اندیشوں کا۔ چنانچہ بعض اوقات شیطان بھی اسی میڈیم کو استعمال کر کے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ کو کوئی فیس بک پیج ہو
یا یوٹیوب چینل ہو اور کوئی ہیکر اس کو ہیک کر کے اس پر غیر متعلقہ یا فحش اور غیر قانونی کانٹینٹ پوسٹ کرے۔ یہی کام شیطان نیند کے دوران ہمارے خوابوں کو ہیک کر کے اپنے ڈراؤنے خواب دکھا کر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسا خواب دیکھنے کی صورت میں اعوذ باللہ 3 بار پڑھ کر اپنے پہلو کو بدل کر سو جانا چاہیے، تو انشاءاللہ اس خواب کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، نفسانی خواب۔ حدیث میں بیان کردہ دوسری قسم ہمارے وہ خواب ہیں جو ہماری خواہشات، اندیشے اور روزمرہ کے سوچوں کا عکس ہوتے ہیں۔ سائنس خواب کی اسی قسم کو خواب گردانتی ہے۔ ان خوابوں کو احلام کہا جاتا ہے اور در حقیقت یہ کوئی معنی یا تعبیر نہیں رکھتے۔ نمبر 3، رحمانی خواب۔ خواب کی اصل اور حقیقی قسم جس کی اسلام میں اہمیت ہے وہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا کہ دوران نیند ہماری روح مختلف جہانوں کی سیر کرتی ہے، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشاہدات و تجربات اور ایکسپیرینسز ہماری روح کو کرائے جاتے ہیں وہ رحمانی خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ایسے خواب عموماً نیک لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب دیکھنے والا نبی اور پیغمبر ہو تو اس کا خواب بھی وحی کی ایک قسم کہلاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح سے متعلق خواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی باقاعدہ وحی آنے سے پہلے 6 ماہ تک خوابوں کا آنا۔ اگرچہ یہ رحمانی خواب اور اگر یہ رحمانی خواب دیکھنے والا غیر نبی ہو تو ایسا خواب حدیث میں نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسا خواب اس مومن اور نیک مسلمان کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے، لیکن ایسے کسی خواب سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل یا متاثر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی نوعیت ایک طرح کی خوشخبری اور رہنمائی کی ہوتی ہے۔ الغرض اسلام میں اہمیت خواب کی اس تیسری قسم کی ہے، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی خواب کی اس تیسری قسم سے متعلق ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے خوابوں کی حقیقت، ان کے مختلف اقسام اور اسلام میں ان کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ ہماری یہ خواب سیریز جاری رہے گی اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم سچے اور رحمانی خواب زیادہ دیکھ سکتے ہیں اور شیطانی خوابوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواب کے تعبیر کی اہمیت اور اصول سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا میرے ای میل ruhanizaviya83@gmail.com پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔